ويسر لي عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كما هي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. صلى الله على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون. یہ 15ویں پارے کا 9واں رکوع ہے اور اس قرآن مجید پہ صفحہ نمبر 462 کی پہلی لائن. 15ویں پارے کا 9واں رکوع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اس کا ترجمہ: اقم، آپ قائم کریں، الصلاۃ، نماز کو، لدلوک الشمس، لام یہاں پر فی کے معنی میں ہے یا ظرفیت کے معنی میں ہے، یعنی عند دلوک الشمس. دلوک کا معنی ہے ڈھل جانا، سورج کے ڈھلنے کے وقت نماز قائم کریں. دلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت، الی غسق اللیل، الی تک، غسق کا معنی ہے اندھیرا چھا جانا، اللیل رات کا، رات کے اندھیرے کے خوب چھا جانے تک. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت قرآن مجید. یعنی اس سے پہلے ایک لفظ محذوف ہے کہ اتلو، یعنی آپ فجر کے وقت تلاوت کریں قرآن کی، یا اقرأ القرآن الفجر، یا فجر کے وقت قرآن مجید کی قرات کریں. ان قرآن الفجر، بے شک ہے فجر کا قرآن، یعنی جو فجر کے وقت قرآن پڑھا جاتا ہے، کانا ہے مشہودا، شاہدہ کا معنی حاضر ہونا، اور مشہود کا لفظی معنی ہے حاضر کیا گیا. یعنی ان قرآن الفجر کان مشہودا سے مراد یہ ہے کہ بے شک فجر کے وقت جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اسے سننے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، یا وہ فرشتوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے فجر کے وقت جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے. اچھا، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سمجھ گئے کہ اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا. تو اس کا ماقبل کے ساتھ اس کا کیا ربط ہے اور کیا مناسبت ہے؟ تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی سازشوں کا ذکر فرمایا تھا
وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، تو ان کی سازشوں کا ذکر تھا۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نماز کو قائم کریں، تو اس میں ربط یہ ہے کہ جتنی بھی سازشیں لوگ کریں گے اور یہ مشرکین یا منکرین جتنے بھی آپ کے خلاف سازشوں کے جال بنیں گے، جب آپ کا تعلق آپ کے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا تو کسی کی سازش آپ کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ اور جب ایک بندے پر بلا وجہ تنقید کی جائے یا اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جائے ایک مخلص بندے کو، تو اسے طبی طور پر اس پر گناہ گزرتا ہے کہ میں تو ان بندوں کی اتنی بہتری کا کام کر رہا ہوں اور جو میرے خلاف اپنی سازشیں کر رہے۔ لیکن جب بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ دیتا ہے تو اللہ کی محبت کا جو نشہ ہوتا ہے وہ بندوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنے دیتا، اور بندوں کی طرف سے جتنی بھی تلخیاں آ جائیں، محبت الہی کی جو لذتیں ہوتی ہیں وہ بندے کو کبھی بھی اس کی ہمتوں کو کمزور نہیں ہونے دیتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سازشوں کا ذکر کرنے کے بعد اقامت صلاۃ کا حکم دیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اقم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، اور قائم کرنا جو ہے یہ نماز پڑھنے کی بہترین صورت کا نام ہے۔ یعنی قرآن مجید میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نماز پڑھیں یا ادوا الصلاۃ، نماز کو ادا کریں، یا کوئی قرات کا لفظ بولا گیا ہو کہ اقرأوا الصلاۃ، نماز پڑھیں، بلکہ جب بھی لفظ آیا ہے تو یہ آیا ہے نماز کو قائم کریں۔ یہ باطنی سوچ کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نے تو یہ حکم دیا ہے کہ نماز کو قائم کرو اور تم کہتے ہو کہ نماز پڑھو، اللہ نے تو پڑھنے کا نہیں کہا۔ تو ان کا خیال یہ ہے کہ پڑھنا تو بس کوئی دل میں سوچنے کا نام ہے، یہ سجدے رکوع کی کیا ضرورت ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ پڑھنے اور قائم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ پڑھنا یہ ہے کہ ایک بندہ نماز کی جو چیزیں ہیں وہ یاد کر لے اور وہ کھڑا ہو گیا آ کے نماز کی نیت باندھ کے وہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، ساتھ کی سورت، لیکن توجہ کہیں اور ہے، کرپشن کرتا ہوا آیا ہے، پھر نماز میں کرپشن کے منصوبے بنا رہا ہے، پھر جا کے اس نے لوگوں کو لوٹنا ہے، تو اس نے نماز پڑھی ہے، قائم نہیں کی۔ نماز کا قائم کرنا یہ ہے کہ جب اقامت صلاۃ کہتے ہیں توفیت الشیء بحقہ، کہ کسی چیز کو ایسے ادا کیا جائے جیسے اسے ادا کرنے کا حق ہے، تو نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا اقامت صلاۃ کہلاتا ہے۔ یعنی جب بندہ نماز میں کھڑا ہو تو ظاہر ہے وہ اپنا منہ قبلہ کی طرف کرتا ہے، تو جب اس کا منہ قبلہ کی طرف ہو تو اس کی پوری توجہات ذات الہی پر مرتکز ہو جائیں، اور جب وہ قرات کرے تو اس پر یہ کیفیت ہو کہ وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو گیا ہے، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المصلی یناجی ربہ، کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ چپکے اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، میرے مالک تو میرا رب ہے، تو مالک یوم الدین ہے، میں تجھ سے ہدایت مانگتا ہوں۔ تو جب ان چیزوں کا خیال آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نماز کو ادا کیا جائے گا تو اسے اقامت صلاۃ کہا جائے گا۔ یعنی اقامت جو ہے وہ نماز پڑھنے سے الگ کوئی چیز نہیں ہے،
بلکہ نماز کی ادائیگی کی کامل ترین جو شکل ہے اس کو اقامت صلاۃ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے۔ اب آگے نماز کے وقتوں کو بیان فرمایا، لدلوک الشمس، دلوک کا مطلب ہوتا ہے ڈھل جانا، ڈھلنا۔ سورج کا جو دلوک ہوتا ہے نا، ڈھلنا، تین دلوک ہوتے ہیں سورج کے۔ ایک جب وہ سر کے اوپر سے ڈھلتا ہے جس کو آپ زوال کا وقت کہتے ہیں، ایک وہ نظر کے سامنے سے نیچے ڈھلتا ہے جس وقت ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور تیسرا وہ نظروں سے غائب ہو جاتا ہے جس کو ہم غروب آفتاب کہتے ہیں۔ یہ تین سورج کے دلوک ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز کے اوقات کی طرف اس میں اشارہ ہے، یعنی دلوک شمس میں تین دلوک ہو گئے سورج کے۔ آگے پھر فرمایا الی غسق اللیل، رات کی تاریکی چھا جانے تک، اس سے مراد عشاء کی نماز ہے۔ وقرآن الفجر، اس سے مراد فجر کی نماز ہے۔ 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے یہ اوقات کیوں رکھے، سورج کے ساتھ ان کا یہ ربط کیوں قائم کیا گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ سورج کے جو پجاری تھے وہ ان اوقات میں سورج کی پوجا کرتے تھے، یعنی وہ سورج کے سامنے گویا سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ اللہ پاک نے حکم دیا کہ لوگوں اپنے رب کو سجدہ کیا کرو، سورج سجدے کے لائق نہیں ہے، تمہارے سجدے کے لائق وہ پاک ذات ہے، سورج جس کے حکم پر چل رہا ہے اور جس کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے۔ تو سورج کے اسی لیے 3 اوقات میں کوئی بھی نفل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، جب سورج طلوع ہو رہا ہو، جب زوال کا وقت ہو، جب غروب کا وقت ہو، کوئی نفل پڑھنا، کوئی قضا نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ سورج کے پجاریوں کے ساتھ ایک مشابہت پائی جاتی ہے اور اسلام مشابہت سے منع کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ دیکھیں قرآن تو آپ مغرب میں بھی پڑھتے ہیں، بلکہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن فجر کو خصوصی طور پر قرآن کے لیے خاص کیا گیا۔ ایک تو آپ دیکھتے ہیں کہ فجر میں قرات نسبتاً لمبی کی جاتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو فرشتے ہوتے ہیں انسان کے اعمال لکھنے کے لیے وہ فجر کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے آتے ہیں اور رات والے جاتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تلاوت کی جاتی ہے بالخصوص فجر کے وقت، فرشتے اسے سننے کے لیے خصوصی طور پر بھی آتے ہیں۔ تو وہ جیسے ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، پھر روشنی دیکھی اور پھر وہ اندر چلے گئے، پھر روشنی دوبارہ دیکھی۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں نے اس طریقے سے دیکھا کہ ایک روشنی ہے، تو سرکار نے فرمایا تلک ملائکۃ دنت لصوتک، کہ جب تو قرآن پڑھ رہا تھا نا، یہ فرشتے تھے جو آسمان سے تیرا قرآن سننے کے لیے اتر رہے تھے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کے وقت ویسے ہی فرشتے آتے ہیں، تو فجر کی نماز کے وقت زیادہ آتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فجر کے وقت جو قرآن ہے، ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت وہ حاضری کا وقت ہوتا ہے، یعنی فرشتے اس وقت زیادہ حاضر ہوتے ہیں۔ ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ ومن اللیل، اور رات میں، فتہجد جو ہے نا ہجود کا لفظ، ہجود جس سے تہجد کا لفظ نکلا ہے، نماز تہجد، جہود کہتے ہیں گہری نیند کو، اور یہ لفظ ازداد میں سے ہے۔ بعض لفظ ایسے ہوتے ہیں جو ازداد میں سے ہوتے ہیں، مثلا فوق کا لفظ ہے، فوق کا معنی اوپر بھی ہوتا ہے، فوق کا معنی نیچے بھی ہوتا ہے۔ تو حجود کا لفظ بھی ازداد میں سے ہے،
اس کا معنی گہری نیند سونا بھی ہے اور گہری نیند سے جاگنا بھی ہے۔ اس سے مراد ہے نیند چھوڑ کے نماز پڑھنا، جو تہجد کی نماز ہوتی ہے۔ اچھا، میں یہاں پہ یہ عرض کروں، آپ فرض کریں کہ ایک بندہ شب بیداری کرتا ہے، وہ پوری رات نوافل پڑھتا ہے، سوتا نہیں ہے، تو اس کی ان نوافل کو جو وہ آخری وقت میں پڑھے گا، ہم لغت میں تہجد نہیں کہہ سکتے، کیونکہ تہجد اس نماز کو کہتے ہیں جو سونے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اب سوتے ہوئے اٹھنا بھی تو مشکل کام ہوتا ہے نا، اس وقت پڑھی جاتی ہے، لیکن کیونکہ وہ بندہ جاگ ہی پوری رات رہا ہے اور وہ اس وقت نوافل پڑھے گا، تو اگرچہ لغت میں اس کی نماز کو تہجد نہیں کہیں گے، لیکن اللہ اسے ثواب تہجد کا دے گا، اس کا شمار تہجد گزاروں میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، اور رات کے وقت آپ تہجد پڑھیے، یعنی اٹھ کر نماز پڑھیے، نافلۃ لک، نافلہ جو نفل آپ بولتے ہیں لفظ، نافلہ کہتے ہیں زائد چیز کو، نفل زائد چیز، اس کی جمع ہے انفال، سورہ انفال ہے نا قرآن مجید میں، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انفال کہتے ہیں مال غنیمت کو، کیونکہ مسلمانوں کے جہاد کا مقصد مال غنیمت نہیں ہوتا، رب کی رضا اور اللہ کے کلمہ کو بلند ہوتا ہے، اور مال غنیمت ایک زائد چیز مل جاتی ہے، اس لیے اس کو انفال کہا جاتا ہے یا انفال کہا جاتا ہے۔ تو نافلۃ اللہ کا مطلب یہ ہے وہ زیادہ ہے آپ کے لیے، وہ اضافی ہے آپ کے لیے، یعنی آپ پہ اس کو فرض تو نہیں کیا گیا عام لوگوں پہ، لیکن آپ کے لیے وہ زیادہ کی گئی ہے۔ اس میں مفسرین کے راجح قول یہ ہے کہ نماز تہجد پہلے فرض تھی، لیکن بعد میں وہ فرض نہیں رہی، اور پھر وہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی فرض نہیں رہی، بلکہ آپ کے لیے بھی پھر وہ نفل کی حیثیت اختیار کر گئی۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اب فرمایا یہ اللہ سے اپنی بندگی کا رشتہ قائم کریں، کس لیے؟ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، عَسَىٰ یہ لفظ امید کے لیے آتا ہے، قریب ہے، امید ہے، أَن يَبْعَثَكَ کہ اٹھائے گا آپ کو اللہ تعالیٰ، اٹھائے گا آپ کو ربوں کا، آپ کا رب، یعنی اب یوں کہیے فائز کرے گا آپ کو آپ کا رب، مقام محمودا، مقام محمود پر۔ مقام محمود کیا ہے؟ لفظی معنی ہے تعریف کیا گیا مقام، تعریف کیا گیا مقام۔ جب قیامت کے دن بندے جائیں گے اپنی شفاعت کے طالب بن کر مختلف انبیاء کرام کے پاس، اور انبیاء کرام جو ہیں وہ اگلے نبی کے پاس بھیج دیں گے، مسیح و نجی، خلیل و صفی، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ آپ کی شفاعت کریں گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، یہ آزمائش تمہاری ختم ہو جائے گی۔ تو جب وہ سرکار کے پاس مخلوق آئے گی، اس وقت سرکار فرمائیں گے انا لہا، انا لہا، مجھے میرے رب نے یہی منصب سونپا ہے، مجھے میرے رب نے یہی شان عطا فرمائی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کہیں گے سارے نبی اذهبوا الی غیری، اور میرے حضور کے ہونٹوں پہ انا لہا ہوگا، میرے حضور کے لب پہ انا لہا ہوگا، میں اس کے لیے ہوں۔ تو اس وقت پھر سرکار جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
سجدہ ریز ہوں گے. وہ جو حدیث پاک آپ سنتے رہتے ہیں, اللہ پاک فرمائے گا کہ اپنا سر اٹھائیے, مانگیے میں دیتا ہوں, شفاعت کیجیے میں قبول کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار کا یہ مقام لوگوں پر کھلے گا, پھر یحمدہ الاولون والآخرون, پھر پہلے بھی سرکار کی تعریف کریں گے اور بعد والے بھی سرکار کی تعریف کریں گے. اس مقام شفاعت کو مقام محمود کہا جاتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا. عسیٰ کا جو لفظ ہے یہ ویسے تو امید کے لیے آتا ہے, لیکن کریم جب کسی کو امید دلائے تو وہ یقین کے معنی میں ہوتی ہے. یعنی یقیناً آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام دے گا کہ پہلے اور آخری آپ کی تعریف کریں گے. اب فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. وَقُلْ, اور آپ کہہ دیجئے, رب اے میرے پروردگار, ادخلنی مجھے داخل کیجئے, مدخل صدق, مدخل کا معنی ہے داخل کرنے کی جگہ, صدق کا معنی ہے سچائی, یعنی مجھے سچائی والی جگہ پر داخل کیجئے, یعنی جو چیز میرے لیے خیر کا باعث بن جائے. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ, اور نکالیے مجھے سچائی کے ساتھ نکالنا. اب دیکھیے یہاں پر مدخلہ صدق سے مراد ہے مدینہ منورہ. آپ نے وہاں پر ہجرت کرنے کے بعد تشریف لے جانا. اور مخرجہ صدق اس سے مراد ہے مکہ مکرمہ, جس سے آپ نے نکلنا تھا. نکلنا پہلے ہوتا ہے, داخل ہونا بعد میں ہوتا ہے. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کا ذکر پہلے فرمایا اور نکلنے کا ذکر بعد میں فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے وہاں جانے سے پہلے وہاں آپ کی عزت و آبرو کا مقام پیدا کر دیا ہے. آپ مخرجہ صدق سے بعد میں نکلیں گے اور مدخلہ صدق میں پہلے داخل ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ عسیٰ یبعثک ربک مقام محمودا, اس میں ربط آپ دیکھیں, یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہم نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا, اس لیے عطا فرمایا کہ آپ نے دنیا میں ہمارا دین اللہ تک پہنچانے کے لیے اپنا وطن بھی قربان کر دیا تھا, اور وطن مکہ جیسا, یعنی عام وطن نہیں. ویسے تو ہر بندے کو اپنا گاؤں پیارا ہوتا ہے نا, اپنے گاؤں کو کوئی بندہ نہیں بھولتا, وہ جہاں بھی پہنچ جائے, لیکن وہاں کوئی تقدس نہیں ہوتا, وہاں سے بچپن کی یادیں ہوتی ہیں. اور یہ تو حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا بیت اللہ یہاں پر موجود ہے, اللہ کا گھر وہاں پر موجود ہے. تو سرکار کی حق کے لیے یہ جو قربانیاں تھیں, اللہ پاک ان کی وجہ سے آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا. ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائیں گے, وہ تو ابھی قیامت کا معاملہ ہے, قیامت تو ابھی بعد میں آئے گی. ہم نے آپ کے لیے دنیا میں بھی عزت و آبرو کے راستے کشادہ کر دیے. یا مکہ مکرمہ سے نکلیں گے تو مدینے والے چشم بھرا آپ کے انتظار کے لیے کھڑے ہوں گے. وہ مدینے والے کھڑے ہو کے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لاتے ہیں. اچھا, یہ جو آیا کریمہ ہے یہ نازل تو اسی وقت ہوئی تھی جب سرکار نے ہجرت فرمائی. لیکن آپ کہیں بھی جائیں, بازار میں جائیں, کسی کام کے لیے جائیں, اس دعا کو پڑھیے, اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں. رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. واجعل لی, اور آپ بنا دے, لی میرے لیے, من لدنک اپنی جناب سے, سلطانا نصیرا ایک ایسا غلبہ جس کی مدد کی گئی ہو. سلطان کا لفظ دلیل کے معنی میں بھی آتا ہے, 4 معنوں میں آیا ہے قرآن میں. مراد یہ ہے کہ پروردگار
یہ جو دعا ہے نا، یہ اللہ آپ کو سکھا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دعا آپ ویسے نہیں مانگ رہے جیسے بندہ پہلے کسی چیز کی دعا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھاتا ہے کہ محبوب ہم نے یہ چیزیں آپ کے لیے تیار کر دی ہیں۔ یہ بھی ایک مقام محبوبیت ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے بلا تشبیہ و تمثیل، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی تشبیہ نہیں ہوتی۔ بندہ ایک چھوٹے بچے سے ایک لفظ پہلے کہتا ہے کہ یوں کہو، پھر وہ کہتا ہے تو سننے والا لذت محسوس کرتا ہے۔ تو اسی طریقے سے بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ خود دعا سکھاتا ہے کہ آپ یہ دعا مانگیے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ چیزیں آپ کے لیے تیار کر رکھی ہیں اور ہم آپ کو وہ غلبہ عطا کریں گے کہ نصرت الہی جس کے شامل حال ہوگی۔ اب دیکھیں کہ سرکار نے ہجرت کی ہے مکہ مکرمہ سے، اور دوسرے سال بدر کا میدان آ گیا ہے، بدر کے مرحلہ آ گیا ہے، وہ جنگ آ گئی ہے، اور اللہ پاک نے ان کے بڑے بڑے سردار کس طریقے سے وہاں ذلیل و خوار کر دیے، اور کس طریقے سے ان کے بڑے بڑے سردار مشرکین کے جہنم رسید ہو گئے۔ یہ وہ غلبہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ دیکھیں ابھی سرکار ہجرت کر رہے ہیں، اللہ پاک فرماتا ہے وَقُلْ، اور آپ فرما دیجئے جَاءَ الْحَقُّ، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل، بے شک باطل، کان زہوقا، ہے مٹ جانے والا۔ یعنی ابھی سرکار ہجرت فرما رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فرما رہا ہے کہ آپ فرما دیں لوگوں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ یعنی جو میری ہجرت ہے یہ اسلام کی کمزوری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نظام میں اسلام کے غلبے کا دوسرا نام ہے اور باطل کے مٹنے کا دوسرا نام ہے، کیونکہ اللہ کے نظام میں جو دائمی عزت ملتی ہے اور دائمی غلبہ ملتا ہے وہ حق کو ملتا ہے، باطل کو نہیں ملتا۔ جب مکہ فتح ہوا تھا تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس آیہ کریمہ کی تلاوت بھی فرما رہے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس میں ہمیں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ یہاں پر باطل جو ہے نا، ممکن ہے کبھی وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے چند دن کے لیے مقبول ہو جائے، چند دن کے لیے لوگ اس کو ماننے لگے، لیکن جو دائمی عزت ملتی ہے وہ اللہ کے نظام میں حق کو ملتی ہے، باطل کو نہیں ملتی۔ یعنی بڑے بڑے بادشاہ مٹ جاتے ہیں، بڑے بڑے سپہ سالار مل جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے تعلق اپنے رب سے مضبوط کر لیا تھا، قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کے نام کو باقی رکھتا ہے اور ان کی عزتوں میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اگر ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں یہ حق ہے، تو پھر بندہ کبھی نہ بھولے کہ اللہ اسے کبھی نہ کبھی ضرور عزت دے گا، کیونکہ اللہ کے نظام میں دائمی غلبہ حق کے لیے ہے، باطل کے لیے نہیں ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب فرمایا یہ غلبہ کن کو ملے گا؟ ان لوگوں کو غلبہ کیوں مل جائے گا؟ یہ لوگ جو یعنی پتھروں کی پوجا کرتے تھے اور جنہیں بکریاں چرانے کا سلیقہ نہیں آتا تھا، انہیں کس طریقے سے یہ مقام مل جائے گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہماری نازل کردہ کتاب سے جڑ جائیں گے، اللہ انہیں عزت عطا فرما دے گا، اور جو لوگ کتاب سے کٹ جائیں گے اللہ انہیں ذلیل کر دے گا۔ بے شک وہ پہلے جو بھی تھے اللہ ان کو رسوا کر دے گا جو اس کتاب سے شفا نہیں پائیں گے۔ اب آپ ترجمہ دیکھیں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، وَنُنَزِّلُ، اور ہم
نازل کرتے ہیں من القرآن، قرآن میں، ما ہوا شفا، وہ چیز جو شفا ہے، برحمت للمؤمنین، اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. یعنی قرآن جو ہے شفا ہے اور رحمت ہے، لیکن ان کے لیے جنہیں ایمان ملا ہوا ہے. ولا یزید الظالمین الا خسارا، ولا یزید، اور زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ نہیں کرتا، الظالمین، ظالموں کے لیے، الا خسارا، مگر خسارہ. یعنی جو ظالم ہیں قرآن مجید سے ان کو ہدایت نہیں ملتی، بلکہ قرآن مجید سے وہ مزید اپنے لیے گمراہی کا سامان کر لیتے ہیں. جیسے بارش ہوتی ہے تو جو زرخیز زمین ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، اور کنڈراٹھی زمین میں اور مزید خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اب دیکھیے یہاں پر مفسرین نے لکھا ہے، ایک تو ہے نا قرآن مجید کا شفا ہونا روحانی بیماریوں کے لیے. ایک بندے میں بغض ہے، کینہ ہے، حرام خوری کا جذبہ ہے، اللہ کی بندگی سے غافل ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے، تو وہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرے، خدا اسے ان بیماریوں سے شفا دے گا. ایک تو روحانی بیماریاں ہیں. دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں یہ جسمانی بیماریوں کے لیے بھی اللہ نے ان میں شفا رکھی ہے، لیکن کن کے لیے ہے؟ للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے. وہ جانتے ہیں ان کو سانپ نے ڈس لیا تھا ایک قبیلے کے بندے کو، تو صحابہ کرام نے انہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا اور اللہ نے اس کو شفا دے دی تھی. بہت سے ایسے ہوتے ہیں. اور ایک صاحب تھے، وہ اصل میں قرآن مجید سے مادی شفا کے لیے تقوی شرط ہے. اگر آپ عملیات کی طرف جائیں گے نا، عملیات کی طرف، عملیات تو فن ہوتے ہیں، عملیات تو ایک فن ہے، فن کوئی بھی کر سکتا ہے، بے شک وہ متقی ہو جو بھی، لیکن قرآن مجید سے شفا کے لیے تقوی شرط ہے. تو وہ صاحب تھے، نیک آدمی تھے، جب بھی ان کے پاس کوئی مریض آتا تھا وہ اس کو ایک تعویذ لے کے دیتے تھے، کہتے تھے اسے بس باندھ لینا، اپنے گلے میں ڈال لینا، اللہ شفا دے گا. اس کو شفا ہو جاتی تھی. لوگوں نے کہا حضرت کون سا تعویذ کرتے ہیں؟ فرمایا کوئی تعویذ نہیں کرتا، میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسی کے صدقے میں شفا دے دیتا ہے. حضرت خالد بن ولید کو اس نے کہا تھا نا کہ زہر اگر تم پی جاؤ تو میں مان جاؤں گا اسلام سچا ہے، تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے زہر پی لیا تھا اور ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید شفا ہے روحانی بیماریوں کے لیے بھی اور جسمانی بیماریوں کے لیے بھی، لیکن شرط یہ ہے ورحمت للمؤمنین، اور یہ ایمان والوں کے لیے ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. ولا یزید الظالمین الا خسارا، اور جو ظالم ہیں وہ قرآن مجید سے ہدایت کا سامان نہیں لیتے بلکہ گمراہی کا سامان لیتے. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. یہ ایک گناہ گار انسان کی سرشت کو بیان کیا. وَإِذَا أَنْعَمْنَا، اور جب ہم انعام کر دیں، جب ہم انعام کریں، علل انسان، انسان پر، آرزا وہ منہ موڑ لیتا ہے، اعراض کرنا، منہ موڑتا ہے، ونہا، اور پہلو تہی کرتا ہے، یعنی کنارہ کر لیتا ہے، بجانب ہی، اس کی ایک جانب. یعنی جب ہم اس پہ انعام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے منہ موڑ لیتا ہے. وہ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا نا کہ مرہ کالم یدعونا الی در مسا، جب وہ مصیبت پہ پھنستا ہے ہم اس کی مصیبت دور کر دیں تو وہ اس طریقے سے گزرتا ہے جیسے اس نے کبھی ہمیں مشکل میں پکارا ہی نہیں تھا، تو پہلو تہی کر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب اسے مصیبت پہنچتی ہے،
کان یعوسا، اس وقت وہ مایوس ہو جاتا ہے۔ یعنی انسان کا رویہ کیا ہے؟ جب اسے نعمت ملے تو وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور مصیبت ملے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ یہ گویا جو پیچھے کہا گیا تھا نا کہ ان کے لیے خسارہ ہے، یعنی جب انسان خسارے میں ہوتا ہے پھر اس کا یہ رویہ ہوتا ہے۔ اور اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے کہ جس کے دل کو اللہ شفا دے دیتا ہے وہ یہ خسارے والا معاملہ نہیں کرتا، اس پر اگر مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے، اور جب اللہ اسے نعمت دے دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے۔ یعنی انسان کے شفا پانے کی یہ علامت ہے اور انسان کی بیماری کی یہ علامت ہے۔ دیکھیں بیماری جو ہوتی ہے نا وہ صرف بدن میں تو نہیں ہوتی نا، بیماری روح میں بھی تو ہوتی ہے نا۔ علاج صرف شفا صرف بدن سے متعلقہ تو نہیں ہے، روح سے متعلقہ بھی تو ہے۔ تو جس بندے کو شفا مل جائے گی نا، شفا مل جائے گی، بندہ اپنے آپ کو پرکھ سکتا ہے کہ میں روحانی طور پر مریض ہوں یا صحت یاب ہوں۔ اگر اس کا رویہ ایسا ہے کہ مصیبت آ جائے تو وہ صبر کرتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آئی ہے، میرے محبوب کی طرف سے آئی ہے، نعمت آ جائے تو شکر کرتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا نا کہ بندہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اس پر کوئی مصیبت آئے صبر کرتا ہے، اللہ اس کے مقامات میں اضافہ کرتا ہے، اور اسے اللہ نعمت دے دے تو شکر کرتا ہے، اور اللہ اس کے مقامات میں اضافہ کرتا ہے۔ بندہ مومن کے لیے نعمت بھی رحمت بن جاتی ہے اور مصیبت بھی رحمت بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا عام انسان کا، جو انسان مریض ہو نا، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، جو خسارے والے ہیں ان کا یہ رویہ ہے۔ آگے فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا۔ قل آپ فرما دیجئے کل، سب لوگ، ہر انسان، یعمل، کام کرتا ہے، علی شاکلتہ، یہ جو شاکلہ ہے نا یہ شکل سے نکلا ہے۔ شکل کہتے ہیں مثیل کو، ہم مثل ہونا، کسی کے مشابہ ہونا۔ یہاں شاکلہ سے مراد ہے ساخت، ایک انسان جس سے ساخت میں ڈلا ہوا ہے۔ ہر انسان، ہر کوئی، بلکہ انسان بھی نہیں، اللہ پاک نے لفظ بولا قل کل یعمل علی شاکلتہ، ہر کوئی اپنے شاکلہ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس میں اہل ایمان کے لیے تسلی ہے۔ اہل ایمان کو یہ کہا گیا، اہل ایمان کے لیے تسلی کا پہلو یہ ہے کہ تم جو مشکلات برداشت کر رہے ہو تم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو نا، حق کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ لیکن جو کافر ہیں وہ بتوں کی محبت میں اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ کافر بتوں کی محبت میں کر رہے ہیں، تم اللہ کی محبت میں کر رہے ہو۔ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ پر اپنا اپنا کام کر رہا ہے۔ البتہ وہ یہ ضرور دیکھے کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ نیکی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے۔ یعنی ہر بندے میں اچھا بندہ بھی کوشش کرتا ہے، برا بندہ بھی کوشش کرتا ہے۔ ایک چور ڈاکو بھی لگا ہوا ہے، اور ایک اللہ کی محبت کو پھیلانے والا بھی لگا ہوا ہے۔ ہر کوئی کام تو کر رہا ہے، ہم اپنے اپنے شاکلہ پہ عمل کر رہا ہے۔ تو بندہ یہ ضرور دیکھے کہ میں جس دائرے میں کوشش کر رہا ہوں وہ دائرہ نیکی کا دائرہ ہے یا برائی کا دائرہ ہے۔ کیا میری ساری جو کاوشیں ہیں وہ دنیا تک ہیں، یا میری کاوشوں میں کوئی میری نجات کا بھی حصہ ہے، کوئی آخرت کا بھی حصہ ہے؟ تو کل کل یعمل علی شاکلتہ۔ دیکھو میاں عبدالرشید صاحب کی بات میں آپ کو سناتا رہتا ہوں، وہ کہا کرتے تھے کہ نیکی کی طرف بلانے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور برائی کی طرف بلانے والے کم ہوتے ہیں، لیکن برائی کی طرف بلانے والے
برائی پھیلانے میں جتنی استقامت دکھاتے ہیں نا، نیکی پھیلانے والے اتنی استقامت نہیں دکھاتے. یعنی وہ برائی پھیلانے میں نہ کسی تان و تشریح کی پرواہ کرتے ہیں، نہ کسی مار کی پرواہ کرتے ہیں، لگے رہتے ہیں. تو بھائی جب برائی پھیلانے والے اتنے مخلص ہیں تو پھر نیکی والوں کو تو اس سے زیادہ اخلاص کا مظاہرہ کرنا چاہیے نا. اب دیکھیں غزوہ احد کے پس منظر میں ایک ایسی آیت نازل ہوئی تھی. یعنی ہوا کیا تھا کہ غزوہ احد میں کچھ نقصان اٹھانا پڑ گیا مسلمانوں کو ایک وجہ سے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں یہ تو عجیب بات ہوگی، ہم تو حق کے دائی ہیں اور ہمارا نقصان ہو گیا. اس وقت اللہ پاک نے وہ آیات نازل فرمائی تو اس نے یہ بات واضح کی کہ دیکھو اس سے پہلے بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے، 70 ان کے قیدی ہو گئے تھے. انہوں نے ہمتیں نہیں ہاری کی، بلکہ اس نے کہا تھا، کسی نے کہا تھا کہ جب تک میں بدر کا بدلہ نہیں لوں گا میں سر میں تیل نہیں لگاؤں گا. کسی نے کہا تھا میں جب تک بدر کا بدلہ نہیں لوں گا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. وہ اپنے بتوں کی محبت میں اتنے ڈٹ گئے تھے، تم تو رب رحمان کی رضا کے لیے ڈر رہے ہو، تمہیں تو اس سے زیادہ ڈر جانا چاہیے. یہ ہے کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجیے ہر بندہ اپنے شاکلہ پہ عمل کرتا ہے، اپنی ساخت کے مطابق عمل کرتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے یہ جو آیا کریمہ ہے نا، یہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے میرے لیے. کیوں؟ فرماتے تھے میں انسان ہوں، میرا ایک شاکلہ ہے. شاکلہ مین جس ساخت، جس کے مطابق سوچ آپ کہہ لیجیے، میرا ایک شاکلہ ہے. اور انسان کا شاکلہ یہ ہے کہ وہ خطا کرتا ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. فرماتے تھے میرا بھی ایک شاکلہ ہے اور میرے رب کا بھی ایک شاکلہ ہے. بندے کا شاکلہ یہ ہے خطا کرتا ہے، اور رب کا شاکلہ یہ ہے کہ معاف کرتا ہے. تو بندہ اپنی حیثیت کے مطابق کام کرتا ہے، خدا اپنی حیثیت کے مطابق کرم فرماتا ہے. فرماتے تھے یہ سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے، کل یعمل علی شاکلتہ. اگلے جملے پہ غور کیجیے، فربکم اعلم بمن هو اهدی سبیلا. فربکم پس تمہارا رب عالم بہت اچھی طرح جانتا ہے، بمن اسے جو ہوا وہ اہدا زیادہ ہدایت پانے والا ہے، سبیلا راستے کی. یعنی آپ کا رب زیادہ ہدایت پانے والے کو خوب جانتا ہے. اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ انسان کے دائرہ کار کو بیان کر دیا گیا کہ نیکی والے نے نیکی پھیلانی ہے، برائی والے نے برائی پھیلانی ہے. جس بندے کا شاکلہ نیک ہے اس نے نیکی کا کام کرنا ہے، برائی والے نے برے کا کام کرنا ہے. لیکن کبھی بھی برا اپنے آپ کو برا تو نہیں کہتا نا، برا اپنے آپ کو برا تو نہیں کہتا نا. جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو مشرکین تو آپ کو کہتے تھے سابی ہو گیا ہے، استغفر اللہ نادین ہو گیا ہے. تو آپ پر تان و تشریح کے تیر تو چلیں گے، لیکن آپ نے پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ فیصلہ ان بندوں نے نہیں کرنا، تیرے رب نے کرنا ہے. وہ بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والا کون ہے. اور دوسری اس سے مراد یہ ہے کہ ایک بندے کا ایک نقطہ نظر ہے کسی پوائنٹ آف ویو سے، دوسرے بندے کا دوسرا نقطہ نظر ہے. تو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ یہ کہے بھی میری سمجھ کے مطابق یہ ہے. آپ نے دیکھا کبھی مفتی جو فتویٰ لکھتا ہے نا، وہ بے شک دلائل کی انبار لگا دے، آخر میں وہ کہتا ہے ھذا ما عندی واللہ تعالی عالم بالصواب، کہ یہ وہ ہے جو مجھے سمجھ آیا، حقیقت حال میرا رب جانتا ہے. تو بندے کو چاہیے وہ کیا ہے کہ قیامت پر بھی کوئی فیصلہ باقی تو رہنے دو. مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بندوں کے ساتھ الجھتا نہ رہے، حق بات کو واضح کر دے، پھر اس کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دے. اللہ بہتر جانتا ہے کون میرا بندہ حق کا دائی ہے
اور کون بندہ جو ہے وہ حق سے دور ہٹ چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک، زندگی کے قدم قدم پر قرآنی احکامات کے مطابق چلنے کی سعادت نصیب فرما۔ پروردگار عالم اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ، اس کتاب مبارک کے صدقے میں تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ یا اکرم الاکرمین، قرآن مجید کے انوار و تجلیات کا واسطہ ہمارے سینوں کو منور فرما، ہماری قبروں کو منور فرمانا۔ میرے مالک، ہمیں قیامت کی تاریکیوں میں بھی قرآن مجید کا نور نصیب فرمانا، قرآن مجید کی شفاعت نصیب فرمانا۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ سب کے رزق میں، جان مال میں اور عزتوں میں برکتیں نصیب فرما، سب کو دارین کی عزتیں اور دونوں جہانوں کی برکتیں نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم